گولف کھیل کر وہ فارغ ہوا تو پاس رکھی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ پاس ہی ایک سرونٹ کھڑا اس کے لیے گلاس میں جوس کو انڈیل رہا تھا۔ اس نے کرسی کے پشتے ٹیک لگائے دور دور تک پھیلے سبزے کو دیکھا۔ یہ اس کے گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ وہاں ہر طرف خاموشی اور سکوت چھایا تھا، بالکل جیسے اسے پسند تھا۔ سرونٹ نے ٹرے میں رکھا جوس کا گلاس بختاور کی جانب بڑھایا۔ اس نے گلاس اٹھایا، جوس کا گھونٹ بھرا، پھر اسے سامنے ٹیبل پر رکھتے سرونٹ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا تو بختاور نے ایک بار پھر سے کرسی سے ٹیک لگائی، سر اٹھا کر اوپر خلا میں دیکھنے لگا۔ جب جب سے اریج کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا آفس جانا کم ہو گیا تھا۔ ذہن ہر وقت عجیب عجیب سوچوں میں گھرا رہتا تھا۔ اکثر اسے کہیں نہ کہیں اریج کھڑی دکھائی دیتی تھی، اور کبھی کبھار عجیب و غریب آواز سنائی دینے لگتی۔ یہ سب آپ کا وہم ہے۔ آپ نے ان کی ڈیتھ کو اپنے ذہن پر کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا ہے، اسی لیے اب آپ کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسے اپنے ڈاکٹر کے الفاظ یاد آئے، انہیں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ جتنا ان کے بارے میں سوچیں گے وہ اتنا ہی آپ کے ذہن اور سوچوں پر حاوی ہوگی۔ اس لیے بہتر ہوگا اگر آپ اپنی سوچوں کو کوئی اور ڈائریکشن دیں۔ جو ہوا اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہو سکے تو کچھ دن کے لیے اپنے مائنڈ کو ریسٹ دیں، کہیں باہر جائیں، گھومیں پھریں، اس سے آپ کے ذہن کو بہت سکون ملے گا۔ اس نے گہرا سانس لیتے گردن کو سیدھا کیا۔ کسی چیز کو مٹانا ہو تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اسے بھی اپنے ذہن کے سکون کے لیے اریج کی محبت کو دفنانا تھا۔ باس، اسے اپنے عقب سے حیدر کی آواز سنائی دی۔ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اشرف بار بار مجھ سے رابطہ کر رہا ہے کہ میں کسی طرح سے آپ کی ملاقات کروا دوں، حیدر نے اطلاع دی۔ بختاور نے سر کو ہلایا، کچھ دیر سوچا۔ مجھے بھی لگتا ہے اب اس کے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ حیدر نے بغور اسے دیکھا، پھر بہت دنوں کے بعد اس کے چہرے پر پرانے بختاور عثمان والا تاثر آیا تھا۔ اذلان اپنے کمرے پر کاؤچ پر سر کے نیچے بازوؤں کا تکیہ بنائے نیم دراز تھا۔ وہ جب سے آفس سے واپس آیا تھا، ذہن میں زویا کے پریشان سی صورت ابھر رہی تھی۔ وہ صبح اپنے فون پر کچھ دیکھتے ہوئے بہت پریشان لگ رہی تھی، اور نہ جانے کیوں اسے پریشان دیکھ کر اذلان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے خود بھی اپنے اندر جاگتے اس نئے جذبے کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ زویا کو پریشانی میں دیکھ کر آخر اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو جیسے وہ اپنے خیالات سے باہر آیا۔ چہرہ موڑا تو سامنے مہرین کھڑی تھی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا بھائی؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نہیں مہرو، اذلان اٹھ کر بیٹھا۔ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتی ہو، وہ بہت اپنائیت سے بولا تھا۔ ایکچولی بھائی میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ کچھ کلبوں پر زبان پھیری، میں کل زویا سے ملنے آفس آ سکتی ہوں؟ آفس؟ تمہیں اس سے ملنا ہی ہے تو کہیں اور باہر مل لینا۔ باہر کیسے ملوں؟ اس کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ… اچھا ٹھیک ہے، اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ آ جانا کل آفس۔ تھینک یو، مہرین کھلے دل سے مسکرائی۔ وہ اٹھنے لگی مگر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر نظر پڑتے واپس بیٹھ گئی۔ ویسے بھائی، آپ کو یہ پینٹنگ کیسی لگی؟ تھوڑی تلے اپنے ہاتھوں کو جمائے وہ بہت محویت سے اسے دیکھتے بول رہی تھی۔ ہاں اچھی ہے۔ اذلان بھی اسی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے کسی چیز کی کھلے دل سے کسی کے سامنے تعریف کی ہو بھی کیوں نہ۔ آخر زویا نے جو یہ پینٹنگ کی ہے۔ زویا کے نام پر اذلان نے حیرت سے گردن موڑ کر مہرین کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، سو وہ جلدی سے اپنی حیرت کو چھپا گیا۔ تو کیا یہ پینٹنگ زویا نے بنائی ہے؟ ہماری زویا نے؟ آصف کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہماری؟ اذلان زیر لب مسکرایا تھا۔ جی آصف بھائی، ہماری زویا نے، مہرین نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ویسے یہ کتنا اچھا ہے نا، زویا کی بنائی پینٹنگ تمہارے ہی کمرے میں لگی ہے۔ مہرین کے جانے کے بعد آصف اب اس کی پینٹنگ کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ جس لڑکی کو اذلان عباس خان نے اپنی اسسٹنٹ تک بنانے کو تیار نہیں تھا، اسی کی بنائی پینٹنگ اپنے کمرے میں لگا رکھی ہے۔ ہاؤ رومانٹک۔ بکومت، اذلان نے کوشن اٹھا کر اسے مارا جسے وہ ہنستا ہوا کیچ کر چکا تھا۔ وہ اب اونچا اونچا کوئی گانا گنگنا رہا تھا، جبکہ اذلان اسے مکمل نظر انداز کرتا واپس سے لیٹ گیا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے آج یہاں آ کر، میں تو سارا دن بور ہو جاتی ہوں، زویا نے مہرین کے سامنے کافی رکھتے کہا۔ اسی لیے تو میں آئی ہوں، مجھے پتا تھا میری دوست کا یہاں اکیلے دل نہیں لگتا ہوگا۔ مہرین نے گردن اکڑائی، پھر ٹیبل پر رکھا بیگ کھولا، اس میں ایک باکس نکالا۔ اس میں زویا کی پسندیدہ پیسٹریز تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، اس نے باکس کھول کر زویا کے سامنے رکھا۔ او مہرو، اسی لیے تو میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ زویا مسکرائی تھی۔ باکس میں رکھی چمچ اٹھائی، پیسٹری کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا اور آنکھیں موندے سے کھانے لگی۔ واہ واہ کیا بات ہے، اس نے پیسٹری کھاتے کہا۔ آنکھیں ہنوز بند تھی جیسے کسی اور ہی دنیا میں سیر کو نکلی ہو۔
تبھی سے محسوس ہوا مہرین خلاف توقع خاموش تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ مہرین کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اذلان سینے پر بازو لپیٹے محظوظ ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا کے اس طرح دیکھنے پر اس نے فوراً سے چہرہ پھیرا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے مایوس ہوا ہو۔ کسی کے کھنکارنے کی آواز پر وہ چونکی۔ وہاں اذلان کے ساتھ آصف اور معاذ تھے۔ اسے یاد آیا، آج 2 بجے معاذ کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ تم سب کب آئے؟ زویا ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی۔ اس نے مہرین کو گھورا جو مشکل اپنی ہنسی ضبط کیے بیٹھی تھی۔ جب تم ان پیسٹریز کو دنیا کا واحد اور آخری کھانا سمجھ کر کھانے میں بزی تھی، آصف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ زویا پھیکا سا مسکرائی۔ اذلان کا فون بجنے لگا تو وہ جیب سے فون نکال کر ان سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کال کو سننے لگا۔ تم نے بتایا نہیں زویا کہ تم یہاں جاب کرتی ہو؟ معاذ نے ہاتھوں سے آس پاس اشارہ کیا۔ تم زویا کو جانتے ہو؟ آصف نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ معاذ کچھ کہنے لگا تھا مگر اس سے پہلے ہی زویا بول اٹھی۔ ہاں ہاں، ہم لوگ تو پہلے کئی دفعہ مل چکے ہیں، اور تو اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہو گئی ہے، کیوں معاذ؟ زویا نے مسکراتی نگاہوں سے معاذ کو دیکھا جیسے اپنی بات کی تائید چاہتی ہو۔ ویل، معاذ نے گہرا سانس لیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم آج سے پہلے صرف 2 ہی بار ملے تھے۔ زویا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ لیکن دوستی ہماری واقعی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اتنا زیادہ بولنے والی لڑکی اگر 2 منٹ بھی کسی کے ساتھ بیٹھے گی تو اگلے انسان کے پاس اسے دوستی کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا۔ بالکل، مہرین نے بھی اس کی تائید کی۔ بہت شکریہ، زویا نے پلکیں جھپکائی۔ ویسے جہاں تک مجھے یاد ہے اذلان کو تو زیادہ بولنے والے لوگوں سے سخت چڑ ہے، پھر وہ تمہیں کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ معاذ کسی گہری سوچ میں ڈوبا کہہ رہا تھا جیسے یہ کوئی ناممکن سی بات ہو۔ زویا نے کنکھی سے دور کھڑے اذلان کو دیکھا۔ ارے یار، جب وہ سارا دن مجھے برداشت کر لیتا ہے تو زویا کو بھی کر لیتا ہوگا نا؟ آصف نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی پل زویا کی نظریں آصف کے بازو پر بنے ٹیٹو پر پڑی۔ وہ عجیب سے تیر کا نشان تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ نشان وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ وہ آنکھیں سکڑے اس نشان کو دیکھنے لگی۔ آصف نے اس کی نظروں کا تعاقب میں دیکھا تھا، فوراً سے اپنا ہاتھ معاذ کے کندھے سے ہٹایا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو گئی؟ مہرین نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی تھی۔ تمہارا یہ ٹیٹو، یہ تو… وہ کچھ کہنے لگی پھر خاموش ہو گئی۔ وہ پر یقین تھی اس نے یہ نشان پہلے بھی کہیں دیکھا تھا مگر کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ یہ… آصف نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ کیا یہ اچھا لگ رہا ہے؟ بظاہر اس نے مسکراتے پوچھا تھا، البتہ دل میں عجیب سا احساس طاری ہوا تھا۔ نہیں، بلکہ کوئی بہت ہی برا، بلکہ کوئی عجیب اور بکواس لگ رہا ہے۔ وہ برا سا منہ بنائی اور ٹیبل پر رکھی فائل اوپر نیچے کرنے لگی۔ آصف نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اسی وقت اذلان نے اسے آواز دی۔ وہ ایک جانچتی نگاہ زویا پر ڈال کر اذلان کی طرف چلا گیا تھا۔ مائی گاڈ زویا، تم نے ابھی آصف بھائی سے کیا کہا؟ مہرین کی آواز میں بے یقینی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہا؟ جو چیز جیسی تھی میں نے سچ سچ بتا دیا۔ زویا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، جیسے اپنی کہی گئی بات پر رتی برابر پر شرمندگی نہ ہوئی ہو۔ ویسے معاذ، تم نے کیا مہرو کو اپنے یہاں آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ مہرین اور معاذ نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ نہیں، دونوں ایک ساتھ بولے۔ زویا سر ہلا کر دوبارہ فائل کھنگالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک کسی نشان میں الجھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا آخر اس نشان کو؟ معاذ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا چت کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز قیمتی اور پرتعیش تھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک بڑی سی تصویر آویزہ تھی جس میں ایک عورت ایک 4 سالہ بچے کو گود میں اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ وہ بچہ معاذ تھا اور وہ تصویر میں موجود عورت اس کی ماں یاسمین حسن تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی چھت کو گھورتا رہا۔ وہاں گرے کلر کی ساڑی میں ملبوس نائلہ بیگم کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے جیب سے فون نکالا۔ 1-2 بٹن کلک کر کے اسکرین پر کچھ تصویر کھل گئی۔ سبز رنگ کے گاؤن میں ملبوس مہرین عباس اس تصویر میں اپنے سامنے کھڑی کسی لڑکی سے مسکراتے کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ تصویر 3 سال پہلے ایک پارٹی کے دوران اس نے کھینچی تھی۔ اذلان اور آصف سے اس کی دوستی بہت پرانی تھی۔ وہ ان کے ذریعے مہرین کو بھی جانتا تھا۔ اسے وہ ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی تھی مگر اسے بات کرنے کی کوشش اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ بس ہر جگہ یوں ہی دور سے اسے دیکھتا رہتا تھا۔ پر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ مہرین اور اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر ان دونوں کے فون پر بھی بات ہو جاتی تھی۔ تصویر پر نظر جمائے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے فون بند کر کے بیڈ پر رکھا، دروازے کی جانب گردن موڑی۔ وہاں گرے رنگ کی ساڑی میں ملبوس نائلہ بیگم کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے معاذ؟ آج صبح سے اپنے کمرے میں بند ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی، چہرے پر پریشانی تھی۔ جی موم، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، سوچا میڈیسن لے کر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔
مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے بیٹا، وہ دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئی۔ معاذ کا چہرہ سپاٹ رہا۔ نائلہ بیگم سے اس کا کوئی خوشگوار تعلق نہیں تھا، البتہ وہ اس کی عزت ضرور کرتا تھا۔ وہ بھی معاذ کے پاس صرف تب آتی تھی جب انہیں مظہر حسن کا کوئی نیا پیغام ان تک پہنچانا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ضرور ان کا کوئی نیا پیغام اسے سنانے آئی تھی۔ اب کیا چاہتے ہیں وہ؟ معاذ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے پوچھ لیا۔ نائلہ بیگم نے لہجہ بھر کو اسے دیکھا۔ تمہارے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ تم اب شادی کر لو۔ معاذ نے لب بھینچے تو اس کا شک درست ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا شادی، مگر اپنی مرضی کی لڑکی سے، وہاں نہیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ مگر بیٹا، تمہارے ڈیڈ تمہارا رشتہ لائبہ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو وہ اس کے علاوہ تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے اپنی کئی دفعہ کی جانے والی بات پھر سے دہرائی۔ لائبہ فرید مظہر حسن کے دوست کی بیٹی تھی۔ وہ معاذ اور لائبہ کی شادی کے ذریعے اپنے سیاسی تعلقات مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور معاذ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، بہتر ہوگا آپ ڈیڈ کو بتا دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ وہ اٹھنے لگا جب انہوں نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ تم کیوں ہر بات اپنی مرضی کرنے لگے ہو معاذ؟ وہ تمہارے ڈیڈ ہے، کیا ان کا تم پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی لڑکی سے تمہاری شادی کروا سکے؟ وہ ایک دم چلائی تھی۔ ان کا بدلتا رویہ معاذ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھا۔ وہ ہر دفعہ ہی اس کی شادی سے انکار پر اسی طرح سے بھڑک اٹھتی تھی۔ وہ چاہتے تھے تم بھی محسن کی طرح سیاست میں حصہ لو، مگر تم نے منع کر دیا اور اپنا الگ بزنس سیٹ کر لیا۔ انہوں نے تمہیں نہیں روکا، اور اب تم ان کی مرضی سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ محسن بھی تمہارا ہی بھائی ہے، وہ ان کا ہر حکم مانتا ہے، یہاں تک کہ اس نے شادی بھی ان کی مرضی سے کی۔ اور ایک تم ہو، بالکل اپنی ماں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ یکدم سے دھاڑتے کھڑا ہوا تھا۔ نائلہ بیگم کا رنگ نچڑ گیا تھا۔ آئندہ میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ نائلہ بیگم نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر سامنے تصویر کو دیکھا۔ وہ اٹھی اور تصویر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چہرہ اب بدل چکا تھا۔ ایسا کیا تھا تم میں یاسمین جو یہاں ہر کوئی تمہارے ہی گن گاتا ہے؟ میری لاکھ کوشش کے باوجود مجھے یہاں وہ مقام نہیں ملا جو تمہارا تھا۔ وہ تصویر میں موجود عورت کے چہرے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ تم ہمیشہ ایک ناگن کی طرح میری خوشیاں نگلتی رہی تھی، اور دیکھو یاسمین، مرنے کے بعد بھی تم اپنا منحوس سایہ مجھ پر چھوڑ گئی ہو۔ اس کی آنکھ میں نفرت اور انتقام کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہاں سے باب 3 شروع ہوتا ہے۔ کیا کر رہی ہو ادھر؟ اس قدر تیز آواز پر وہ یکدم سے چونکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی فائل گرتے گرتے بچی۔ مڑ کر دیکھا، اذلان آفس کے دروازے کے پاس کھڑا آنکھیں سگیڑے سے دیکھ رہا تھا۔ فائل رکھنے آئی تھی؟ زویا نے ہاتھ میں پکڑی فائل اوپر کی۔ تمہاری جاسوسی نہیں کر رہی تھی، مدھم آواز میں وہ بڑبڑائی تھی، مگر اتنی آواز کم نہیں تھی کہ اندر آتے اذلان کو سنائی نہ دیتی۔ زویا نے فائل ٹیبل پر رکھی، جانے کے لیے مڑی تو دیکھا اذلان سینے پر بازو لپیٹے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ زویا نے ابروچ چکائی۔ تم یہ بات نہیں بھول سکتی؟ وہ اپنی گہری نیلی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ کون سی بات؟ جاسوسی والی۔ معافی مانگ رہے ہو؟ نہیں، بس ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب کہ ریکویسٹ کر رہے ہو۔ زویا نے خود ہی نتیجہ اخذ کیا۔ نہیں، اذلان نے تیزی سے کہا، پھر ایک گہری سانس خارج کی۔ یو نو واٹ؟ بھول جاؤ، ابھی میں نے جو کچھ دیر پہلے کہا وہ سب بھول جاؤ۔ وہ سائڈ سے گزرتے اپنی ریوالونگ چیئر پر آ بیٹھا، سامنے رکھی فائل اٹھا کر کھولی۔ زویا کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ اسے مخاطب کرتی کہنے لگی۔ کہنے کو وہ اس کا باس تھا، پھر بھی وہ اسے آپ کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی۔ وہ تو بہت سارے ہیں، تم کس مسئلے کی بات کر رہی ہو؟ فائل سے نظر ہٹائے بغیر وہ بولا تھا، تمہاری اکڑ کی۔ وہ یہ تو واقعی ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹتے سر ہلایا۔ اور یقین جانو زویا، اگر اس وقت میں اس اکڑ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا نا، اس نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا، تو اگلے 5 منٹ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہوں۔ یہ زویا نے چٹکی بجائی۔ آ گئے تم واپس؟ وہ ہنسی تھی۔ ویسے تو میں سوچ رہی تھی مجھے 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جاب کرتے، اور تم نے ایک دفعہ بھی مجھے ڈرانے دھمکانے والی کوئی بات نہیں کی، پر دیکھو وہ آگے آئی۔ بائی دا وے، ویلکم بیک۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اذلان کی جانب بڑھایا۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی، اسٹون مین۔ معصومیت سے پلکیں جھپکائے۔ آفس کے باقی لوگ اسے اسی نام سے پکارتے تھے، مگر آج تک اس کے سامنے یہ نام لینے کی کسی اور میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اور زویا کی بات ہی اور تھی، وہ آفس کے باقی لوگوں میں شمار نہیں ہوتی تھی۔ اذلان کی نظر اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے تک گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ اس لڑکی پر غصہ نہیں ہو سکتا تھا،
اسی لمحے اس پر یہ نیا انکشاف ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک آئیبرو چکایا۔ وہ اس کی باتوں سے محظوظ ہوا تھا، مگر چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں آنے دیا۔ ذہن نے گہری سانس خارج کی، اپنا بڑا ہاتھ نیچے گرایا۔ اس آدمی پر کسی بات کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، انٹرکام کی گھنٹی بجنے لگی۔ اذلان نے اس پر سے نظر ہٹائی، انٹرکام کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں، اس نے کہتے انٹرکام واپس رکھ دیا، سامنے رکھی فائل کو بند کیا۔ مطلب کہ اس کا کوئی مہمان آیا تھا۔ زویا منتظر تھی شاید وہ اسے کچھ کہے گا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں زویا کو مایوسی ہوئی، اور وہی احساس لیے وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ آئی جی شاکر آج ہم سے ملنے آیا تھا، اذلان کے سامنے بیٹھے آصف نے اس کو بتایا۔ وہ دونوں اس وقت اذلان کے آفس میں موجود تھے۔ پھر؟ آصف نے پوچھا۔ اذلان آگے کو جھکا، کونیا میز پر ٹکائی۔ اسے ہماری مدد چاہیے۔ آصف کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اذلان نے گہرا سانس لیتے بتانا شروع کیا۔ ملک اشرف نے اپنے گھر کے بیسمنٹ میں 8 بچوں کو اغوا کر رکھا ہے۔ اذلان نے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اس میں ان سارے بچوں کی انفارمیشن موجود ہے۔ آصف نے فائل کو کھولا۔ اس میں 5 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی تصاویر اور ان کے نام موجود تھے۔ سب کی عمر 5 سال کے درمیان تھی۔ ان کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں کرب در آیا۔ وہ لوگ 2 دن کے بعد سنگاپور سے آئے کچھ لوگوں کے ہاتھوں ان کا سودا کرنے والے ہیں، اذلان بتا رہا تھا۔ آصف نے فائل بند کر کے واپس رکھ دی۔ مزید دیکھنا دوبر ہو گیا تھا۔ جب یہ سب جانتا ہے تو خود کیوں نہیں کچھ کر لیتا؟ پولیس کے لیے تو یہ کام مشکل نہیں ہے۔ وہ الجھا تھا۔ یہی تو پریشانی ہے آصف۔ ملک اشرف بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے۔ اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت سے لوگوں کو خرید رکھا ہے۔ پولیس کے کسی بھی ایکشن لینے سے پہلے اشرف تک خبر پہنچ جائے گی، اور اس سے بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شاکر نے ہم سے مدد مانگی ہے، یہ بات اس کے علاوہ بس ہم جانتے ہیں، مگر ہم اس سب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بس کسی طرح ان بچوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ انہیں بحفاظت وہاں سے نکال لیا تو باقی کا کام شاکر خود کر لے گا۔ پلان کیا ہے آخر؟ آصف نے آنکھیں سکیڑی۔ 2 دن کے بعد سنگاپور سے ڈیلر آئیں گے۔ ملک اشرف نے اس دن ہم گھر پر پارٹی رکھی ہے تاکہ وہ سب کی نظروں میں دھول چونک سکے۔ وہ سب کو یہی دکھائے گا کہ یہ صرف ایک پارٹی ہے، مگر حقیقت میں وہ اسی رات ان سے ڈیل سائن کر کے بچوں کو ان کے حوالے کر دے گا۔ اذلان نے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ انویٹیشن کارڈ شاکر نے اپنے کسی اندر کے آدمی کی مدد سے ہمیں دلوایا ہے۔ ہمارا کام بس وہاں جا کر بچوں کو باہر لانا ہے۔ مگر کیا؟ ہمیں اپنے ساتھ کسی تیسرے انسان کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ جب ہم پارٹی سے غائب ہوں وہ کسی طرح سے سب کا دھیان بٹا سکے، تاکہ کوئی ہمارے غائب ہونے کا نوٹس نہیں لے سکے۔ آصف نے اس کی بات مکمل کی۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ پر ہمیں اس کے لیے کسی قابل بھروسہ شخص کی ضرورت ہوگی، کوئی ایسا جس پر کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اذلان نے کرسی سے پشت ٹکائی تھی۔ ایسا تو صرف عمیر ہے، مگر وہ فی الحال کراچی میں ہے، اور وہ بھی کچھ بول ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ زویا فائلوں کا ڈھیر اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ زویا آگے کو آئی، فائلیں میز پر رکھنے کے بعد انہیں ترتیب سے جوڑنے لگی۔ آصف زویا کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ اذلان نے گلا کنکارا۔ قابل بھروسہ شخص؟ آصف بڑبڑایا، آنکھوں سے زویا کی جانب اشارہ کیا۔ بالکل بھی نہیں۔ اذلان نے سیدھے ہوتے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ زویا نے ایک دم سے چونک کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ خوفزدہ نے نگاہوں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ ارے کچھ نہیں زویا، تم تو ڈر ہی گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آصف نے کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا جو کھا جانے والی نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ بلکہ ایسا کرو، ہم تینوں کے لیے کافی لے کر آؤ، پھر تفصیل سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ وہ مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہہ تو رہا ہوں بتاؤں گا، جاؤ پہلے کافی تو لے کر آؤ۔ آصف کی بات پر اس نے سر ہلایا، فائلیں وہیں چھوڑی اور باہر چلی گئی۔ ہم زویا کو اس سب میں شامل نہیں کر سکتے۔ اذلان ابھی بھی ماننے سے انکاری تھا۔ اس بارے میں زیادہ مت سوچو، ہمیں کسی قابل بھروسہ شخص کی ضرورت ہے، اور میری نظر میں وہ زویا کے علاوہ فی الحال کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ تمہاری اسسٹنٹ ہے، پارٹی میں تمہارے ساتھ جائے گی تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ آصف نے کندھے اچکاتے اطمینان سے کہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ٹیبل پر 3 کافی کے مگ، بھاپ اڑاتے مگ رکھے تھے۔ اذلان خاموشی سے آصف کو دیکھ رہا تھا، جو پچھلے 5 منٹ سے اسی کشمکش میں تھا کہ بات شروع کہاں سے کرے۔ تم دونوں نے کوئی بات کرنی بھی ہے یا صرف میرا اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ زویا نے سینے پر بازو لپیٹے۔ وہ آصف نے گلا کنکارا۔ بات دراصل یہ ہے، ہمیں تم سے ایک فیور چاہیے۔ وہ مسکرایا تھا۔ کنکھیوں سے ٹیبل پر پڑے
کافی کے مگ کو دیکھا جیسے زویا تھی. اسے شک ہوا تھا اگلے 2 منٹ میں یہ کافی اس کے چہرے پر آ گرے گی. اس نے جھرجھری لی. اٹھ کر کافی کے مگ زویا کی پہنچ سے دور رکھے. زویا عجیب سے نظروں سے اس کی حرکت کو نوٹس کر رہی تھی. کیسا فیور؟ وہ الجھی تھی. میں بتاتا ہوں. اب کی بار اذلان بولا. آصف تو شاید 3 دنوں میں ہی بات مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. آصف کا میرا مطلب ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ تم ایک قابل بھروسہ لڑکی ہو تو تم ہماری مدد کر سکتی ہو. تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ وہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اسے ساری بات اور پلان سمجھاتا رہا. اس کے توقع کے برعکس وہ بہت ہی سنجیدگی سے اس کی بات سنتی رہی. آخر میں ان کی مدد کرنے کے لیے رضامند بھی ہو گئی. وہ نہیں جانتے تھے مگر زویا کامران ایسے لوگوں کا دکھ بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی جنہیں اغوا کر کے ان کے خاندان والوں سے جدا کر دیا جاتا تھا. پر کیا واقعی وہ نہیں جانتے تھے؟ آر یو شور تم ان سب کا دھیان بھٹکا پاؤ گی؟ زویا کے کان میں لگے ایئر پیس میں سے اذلان کی آواز گونجی. اس نے آس پاس نگاہیں دوڑائی. پورے حال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. وہ ملک اشرف کے گھر ہونے والی پارٹی میں موجود تھے. زویا نے مسٹرڈ کلر کی ہلکی سی امبرائڈرڈ والی لانگ شرٹ اور کھلے پونچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا. دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گردن میں جھول رہا تھا. کانوں میں گولڈ ٹاپس. چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور بال کمر پر پھیلا رکھے تھے. ہاں میں سنبھال لوں گی. اس نے ایک نظر دور کھڑے اذلان پر ڈالی. بظاہر وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگائے کھڑا تھا. دور سے دیکھنے والا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ بول رہا تھا. گڈ. 3 منٹ کے بعد آصف یہاں کے سارے کیمرے ہیک کر لے گا. ہمارے پاس صرف 12 منٹ ہوں گے. زویا نے اس کی بات مکمل کی. دو دن سے یہ سارا پلان بار بار سن کر اسے رٹ گیا تھا. اس نے کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھا. ابھی 1.5 منٹ باقی تھا. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ بظاہر مضبوط بنی ہوئی تھی پر اندر سے خوفزدہ تھی. آج سے پہلے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. اگر وہ ان سب کی توجہ نہیں بھٹکا پائی تو اگر اس نے کچھ گڑبڑ کر دی تو جاؤ زویا ابھی. اذلان کی آواز پر اس نے ہلکا سا سر ہلایا. ہاتھ میں پکڑی گلاس ٹیبل پر رکھا اور سامنے کو چل دی. نظر سامنے سے آتے ویٹر پر تھی. آس پاس بہت سے لوگ آپس میں باتوں میں مگن تھے. پارٹی کی روشنی میں ہلکے ہلکے میوزک کی آواز بھی شامل تھی. زویا نے تھوک نگلا. قدموں کی رفتار تیز کی. سامنے سے آتا ویٹر اپنے ہی دھیان میں چل رہا تھا جب وہ پوری قوت سے اسے ٹکرائی تھی. ویٹر کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹی. اس میں موجود گلاس فرش پر جا گرے. ایک گلاس زویا کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا مگر اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. ذرا سی تکلیف بھی ہوئی تھی. یہ کیا کر دیا تم نے اندھے انسان؟ وہ بہت زور سے چلائی. اس کے اندھے انسان کہنے پر اذلان زیر لب مسکرایا تھا. آئی ایم ریئلی ویری سوری میم. ویٹر فوراً سے معذرت پیش کرنے لگا. زویا نے آس پاس دیکھا. کچھ ہی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے. اذلان اب گلاس نیچے رکھ کر دائیں جانب بنی راہداری کی سمت بڑھ رہا تھا. تھوڑا اونچو بولو زویا. اذلان کی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا. ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ سامنے کھڑے ویٹر کے منہ پر دے مارا. تڑاک کی آواز پورے حال میں گونجی. وہاں موجود ہر شخص اس کی جانب متوجہ ہوا تھا. اوہ شٹ. یہ کیا تھا؟ اب کی بار آصف کی آواز ایئر پیس میں سنائی دی تھی. وہ آئی جی شاکر احمد کے ساتھ باہر پارکنگ لاٹ میں کھڑی وین میں بیٹھا تھا جہاں اس کی گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا جس پر ملک اشرف کے گھر کا سیکیورٹی اور کیمرہ سسٹم ہیک کر رکھا تھا. کوئی اگر یہ فوٹیج دیکھتا تو اسے ہر جگہ ہر چیز نارمل دکھائی دیتی. راہداری کے آخری سرے پر بنے بیسمنٹ کے دروازے کے پاس 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے دکھائی دے رہے تھے جبکہ حقیقت میں اذلان ان دونوں کو مار کر بے ہوش کر چکا تھا. اذلان ہاتھ جھاڑتے سیدھا ہوا. آس پاس گردن موڑی بیسمنٹ کے دروازے کا ہینڈل گھما کر پکڑا. وہ لاکڈ تھا. وہ مرا. دونوں گارڈز کی جیبیں باری باری چیک کی. ان کے پاس چابیاں نہیں ہیں. اس نے ان کا ایئر پیس کے ذریعہ آصف کو اطلاع دی. چابیاں نہیں ہیں مطلب کوئی دوسرا راستہ ہوگا. آصف نے سیدھے ہوتے لیپ ٹاپ پر 1-2 بٹن دبائے. کلک کی آواز آئی اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. میرے بغیر تمہارا کیا ہوگا اذلان؟ آصف نے افسوس سے کہتے سر ہلایا. اذلان تیزی سے بیسمنٹ میں داخل ہوا. وہاں ہر طرف اندھیرا تھا. اس نے فون نکال کر فلیش لائٹ کو آن کیا. روشنی پھیلتے ہی اس کے نظر سامنے فرش پر ڈرے سہمے بچوں پر پڑی. وہ سب خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا. وہ آگے بڑھا. بچے سے دیکھتے ہی بدک کر پیچھے ہوئے تھے. انسان جب مشکل میں ہو تو ہواؤں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے. شش. اذلان نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا. ڈرو مت. میں تم سب کو یہاں سے نکالنے آیا ہوں. اس کی آواز دھیمی تھی. تم سب کو یہاں سے نکلنا ہے نا؟ بچوں نے اس کے سوال پر ایک دوسرے کو دیکھا. پھر سب نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا. گریٹ. وہ مسکرایا. مڑ کر ایک نظر دروازے کو دیکھا. تو پھر جلدی کرو.
اور آواز مت کرنا، ہم سب یہاں سے باہر نکلنے والے ہیں۔ 4 منٹ میں سارے کیمرے ایکٹیو ہو جائیں گے، آصف نے اس کو اطلاع دی۔ فکر نہیں کرو، اس سے پہلے ہی ہمارا کام ہو جائے گا، تم بس آئی جی کے ساتھ پچھلے دروازے تک آؤ۔ ادھر حال میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، سب اس شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جو اس ویٹر کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ نظر نہیں آتا تو کام کرنے ہی کیوں آتے ہو؟ آئی ایم سوری میم، ویٹر وہیں سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ شناسا آواز پر زویا نے چہرہ موڑا تو سامنے بختیار عثمان کھڑا تھا۔ ادھر راہداری میں گزرتے اذلان کے قدم لہجہ بھر کر رکے۔ پورے جسم میں غصے کے لہر دوڑ گئی، جبڑے غصے سے بھیج گئے۔ وہ دائیں جانب بنی ایک راہداری کی سمت کو مڑا۔ اس کے آخر میں ایک بند دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے حصے کی طرف کھلتا تھا۔ سارے بچے ڈرے سہمے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آصف اور شاکر پہلے ہی سے اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ بچوں کی جانب مڑا۔ یہ دونوں آپ سب کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے، ان پر یقین رکھنا۔ وہ مسکرایا تھا، پھر ان دونوں کو دیکھا۔ تم لوگ انہیں لے کر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مڑا۔ شاکر اب بچوں کو باہر نکال رہا تھا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ آصف نے اسے پکارا۔ ایک ضروری کام نمٹانے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ایئر پیس کان سے نکال کر جیب میں ڈالا۔ بختیار کو اپنے سامنے دیکھ کر زویا کو حیرت ہوئی۔ وہ آگے آیا، ویٹر کو گھور کر کچھ کہا۔ زویا نے اسے نظر انداز کرتے راہداری کی سمت دیکھا۔ اس کی نگاہیں دو نیلی آنکھوں کو تلاش کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بختیار اب اس سے مخاطب تھا۔ باقی سب لوگ اب دوبارہ سے اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ویٹر اب نیچے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھا رہا تھا۔ زویا نے بختیار کو جواب نہیں دیا۔ بختیار کے ماتھے پر بل پڑے۔ آج سے پہلے کسی نے اسے یوں نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اب بھی جواب نہیں آیا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اس نے بغور زویا کو دیکھا۔ اگر کوئی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ زویا نے کہتے اس سب میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگنور کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ زویا کچھ کہنے لگی تھی مگر اس کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک سی در آئی۔ زویا، اذلان کی آواز پر بختیار نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا زویا کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے بغور زویا کا جائزہ لیا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اذلان کو دیکھ کر اس قدر خوشی کا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا جیسا اس وقت ہو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بختیار نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ اذلان کے چہرے کی گیٹ سختی تھی۔ بختیار طنزیہ مسکرایا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ خون تو تمہاری اپنی شکل کو دیکھ کر کھولنا چاہیے، یا پھر اپنے اس بھائی کو اپنی بکواس بند کرو بختیار۔ اذلان دبے دبے غصے سے گھرایا۔ زویا کو ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ ان کی دشمنی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے۔ بختیار ایک بار پھر سے ہنسا، پھر زویا کو دیکھا۔ ویسے تم سے مل کر بہت اچھا لگا زویا، آخری لفظ پر زور دیا۔ اذلان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ امید کرتا ہوں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس نے مسکراتے اپنا ہاتھ زویا کی جانب بڑھایا۔ زویا کی نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے ہوتی اس کی کلائی تک گئی اور وہیں جم گئی۔ وہاں بالکل ویسا ہی نشان بنا تھا جو اس نے کچھ دن پہلے آصف کے بازو پر دیکھا تھا۔ چلو زویا، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اذلان نے غیر ارادی طور پر زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حال کے دوسرے سرے پر کھڑے ایک وجود نے ان دونوں کے ہاتھ کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں پہنچ کر اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تبھی زویا کا احساس ہوا کچھ دیر پہلے گلاس لگنے کے باعث اس کے انگوٹھے پر ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا۔ اذلان کی گاڑی کے پاس پہنچے تو آصف پہلے سے ہی وہاں پینڈولم کی طرح چکر کاٹتا دکھائی دیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھا تو فوراً ہی اذلان کی جانب لپکا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آصف کے اس کا وہ کا مطلب وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ زویا آصف کی آواز پر حیران ہوئی۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ زویا کو جیسے ہی وہ ٹیٹو یاد آ گیا۔ کچھ نہیں، بس ہمیشہ کی طرح فضول بول رہا تھا۔ تم بتاؤ، کام ہو گیا؟ اذلان نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ ہاں، آئی جی صاحب بچوں کو لے کر جا چکے ہیں۔ کل تک سارے بچے صحیح سلامت اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ آصف کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ زویا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ آخر کو ان بچوں کے گھر والوں کو وہ سب اذیت نہیں سہنی پڑے گی جو اتنے سالوں سے وہ سہتی آئی تھی۔ تم گھر جاؤ۔ اذلان نے آصف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں زویا کو چھوڑ کر آتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ آصف نے سر ہلایا، زویا کی جانب مڑا تھا۔ تھینک یو زویا، تمہارے بغیر یہ ناممکن تھا۔ تمہارا بھی شکریہ آصف، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے۔ آصف کی جانے کے بعد اذلان نے اسے دیکھا۔ چلے؟
जोया ने इस बात में सर हिलाया। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल कर बैठी तो देखा अजलान ड्राइविंग सीट पर बैठा था, सामने फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था। अपना हाथ सामने करो जोया, वो बॉक्स को खिंगालते बोलने लगा। क्यों? जोया के आईब्रो ऊपर को उठे। अजलान ने चेहरा उठाया। क्योंकि तुम्हारा अंगूठे पर कट लगा है। अब की बार वो चंद लम्हे हैरत के मारे कुछ बोल ही नहीं सकी। वो कट कोई इतना नुमाया तो नहीं था कि कोई भी किसी को भी नजर आ जाता, और इसने तो एक बार भी इसके हाथ की जानिब नहीं देखा था, फिर इसे कैसे पता चला? मेरी आंखें छोटी से छोटी डिटेल को बहुत गौर से देखती हैं। वो जैसे ही इसका दिमाग पढ़ रहा था, मैं चीज़ों को देखता हूँ नहीं, इन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। इसने आगे बढ़कर जोया का दायां हाथ पकड़कर अपने सामने किया। अंगूठे पर हल्का सा जख्म था जिसमें से खून निकल रहा था। तुम वहाँ खड़ी बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, मगर तुम्हारे इस जख्म से तकलीफ हो रही थी। तुम अपनी तकलीफ छुपा रही थी। वो अब काटन से इसका जख्म साफ कर रहा था, मगर तुम्हारी आंखें तुम्हारा दर्द छुपाने में नाकाम हो रही थी। और कोई दूसरा तुम्हारी तकलीफ देख पाता या नहीं? मैं ज़रूर देख सकता हूँ जोया। जोया का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया। वो ऐसी दिल रोक देने वाली बात इतने आम से अंदाज में कैसे कह सकता था? जख्म इतना गहरा नहीं था। वो बमुश्किल ही बोलने के काबिल हुई थी। जो जख्म तकलीफ दे वो गहरा ही होता है। वो इसके अंगूठे पर बैंडेज लगाते बोला। इसे छुपाकर दर्द सहने से बेहतर है इसका सही वक्त पर इलाज कर लिया जाए, वरना बाद में कोई बड़ा मसला बन जाता है। वो नरमी से कह रहा था। कुछ बातें वाकई ही ऐसी होती हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपाते हैं और बाद में इसकी वजह से किसी बड़े मसले का शिकार हो जाते हैं। लो, हो गया। अजलान ने इसका हाथ छोड़ा। थैंक यू। जोया ने बैंडेज पर उंगली फेरी। अजलान ने एक नज़र इसे देखा, फिर सर हिलाते सामने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके पिछली सीट पर रखा। गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर डाल दी। गाड़ी में अब खामोशी छाई थी। जोया विंडो स्क्रीन के पार दौड़ते दरख्तों को देखने लगी। गाड़ी इसी तरह सड़क पर रमादमा थी जब अजलान का फ़ोन बजने लगा। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे, दूसरे हाथ से जेब से फ़ोन निकाला था। स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखते माथे पर बल पड़े। मिसेस शाहिद अंसार इसे कॉल कर रहे थे। वो भी इस वक्त। इसने कॉल अटेंड की, फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब से अजलत में कुछ कहा गया। गाड़ी एक झटके से रुकी। जोया ने डैशबोर्ड पर हाथ रखते खुद को संभाला था। क्या हुआ है इन्हें? इसकी आवाज़ में परेशानी थी। दूसरी जानिब से फिर कुछ कहा गया। ठीक है, आप टेंशन मत लें, मैं बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ। इसने फ़ोन कान से हटाया। गाड़ी स्टार्ट करते लहजा भर को वो रुका। गर्दन तिरछी की। जोया लब नीचे से देख रही थी। सब ठीक तो है? जोया ने से देखते पूछा था। अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया। एक इमरजेंसी है, सॉरी मुझे अभी वहाँ जाना होगा, पर अगर तुम इनकम्फर्टेबल हो तो पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोया ने यकीन दहानी करवाई। अजलान ने कुछ लम्हे इसे देखा और फिर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया।